تو یہ بھی نہیں پتا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یعنی کہاں جاؤں گا میں، تو پھر تعریف کا تو مطلب ہی نہیں بنتا کوئی۔ مجھے اگر کوئی پرسنلی برا بھی کہے تو میں جواب نہیں دیتا جواب۔ میں کہتا ہوں کہ اور بھی میری ایسی برائیاں ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بھئی میں جب تعریف کرنے والوں کو کچھ نہیں دیتا تو برائی کرنے والوں کو کیا دوں گا؟ اور جب آپ کو کوئی گالی بکتا ہے، برا کہتا ہے، تو آپ کو اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے، یعنی وہ بدتمیز ہے، آپ کو بھی بدتمیز بنانا چاہ رہا ہے۔ اب اگر آپ اس کا جواب دے رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق، اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے گالی دی تو وہ مسکرانے لگے، اللہ کے ولی تھے، امام غزالی فرماتے ہیں بہت بڑے ولی تھے۔ پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے بندے کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اور اگر میں پل صراط سے گزرتے وقت آسانی سے گزر گیا تو تیری گالی کا کوئی فرق میرے اوپر نہیں ہے، اور اگر میں پل صراط میں کٹ کے نیچے گر گیا تو میں اور بھی گالیوں کے لائق ہوں، مجھے اور گالیاں دیے جائیں۔ حالانکہ میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنی باتیں نیک کر رہا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، مگر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی باتوں کا جواب کبھی کسی کو نہ دیں۔ ہاں کوئی ایسی بات ہو جس میں شریعت پر حملہ ہو رہا ہو اور حضور کی ذات پر حملہ ہو رہا ہو تو پھر آپ بولیے، پھر یہ زبان اللہ نے دی اس وجہ سے، آپ اپنا دفاع مت کیجئے۔ خیر بڑی محبت آپ کی، نور بھائی قبلہ نے بڑا اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، یہ پڑھتے ہی بہت اچھا ہیں، اور اللہ نے انہیں فیض دیا ہے، یہ خوش شاعر ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی نقلی وردی پہن رکھی ہو، ہے نا، یہ اصلی وردی والے شاعر ہیں ماشاءاللہ، خود شعر کہتے ہیں، خود پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں، اور ہمارے ناظم اہل سنت، نقیب اہل سنت، فدائے مولائے کائنات جناب کفیل انبر صاحب اللہ مدذ اللہ العلی، تو انہوں نے بڑی اچھی نظامت کی ہے۔ مجھ سے پہلے ایک تقریر ہوئی تھی، میں تھوڑی تھوڑی سن رہا تھا، اچھی تقریر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو انہیں برکت عطا فرمائے، تقریر کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے ٹائم خراب کیا ہے اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ آگے سے کسی جلسے میں ایسا نہ کریں۔ باقی آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اتنی ہلکے تو بھائی آپ عام جلسوں میں بھی بولتے ہوں گے، یہ تو کوئی خاص جلسہ ہے نا، تو ذرا ایسا بول کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو احساس ختم ہو جائے کہ رات بہت ہو چکی ہے، کیونکہ راتیں تو بہت آئیں گی، اور راتیں سونے کی ہیں، یہ سونا بنانے کی رات ہے، اور راتوں میں لوگ اپنے اصول کے لیے سو جاتے ہیں، آپ ذکر رسول کے لیے جاگ رہے ہیں۔ لوگوں کا سونا ان کے چین کے لیے ہے، ہمارا جاگنا ذکر حسین کے لیے ہے۔ لوگوں کا جو ہے وہ، لوگوں کو سونا ان کی عادت ہے، ہمارا جاگنا یہ سعادت ہے، ہے نا؟ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکی بہت بھاری ہے، ماں بیٹے کو نہیں دے گی، یہ سمجھ لو باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا نیکی، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے گی، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے گی، یہ سب رشتے بے وجہ کے ہیں۔ ان رشتوں سے نیکیاں کماؤ، ان سے قیامت کے دن کے لیے امید نہ رکھو، ان رشتوں سے نیکیاں کماؤ۔ تو نہ باپ بیٹے کو دے سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کو دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے، مگر میرا رب اتنا کریم ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ اس کو کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اگر کم ہیں تو بڑھ بھی سکتی ہیں۔ 90 کم لگ رہی ہیں آپ کو تو میں بڑھوانے کی بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، میں بڑھوا بھی سکتا ہوں، مطلب میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، مکے میں پھر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے نا؟ کتنی ہو جاتی ہے بولیں؟ میں زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو ماشاءاللہ۔ ہمارے کفیل بھائی 2 بار مدینہ دیکھ چکے ہیں، زور سے تو بولو۔ نور بھائی اسی بار مدینہ دیکھ کے آئے ہیں، عاقب الآبادی نے بھی مدینہ دیکھا، میں ان کا خادم تھا اس سفر پہ۔ میری کہنے کا مطلب یہ ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے مدینہ دیکھ آؤ، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہے نا؟ لوگ ڈرامے کرتے ہیں، اللہ مدینہ دکھا دے، یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مسجد میں دعائیں کرتے ہیں نا، اور بینک میں پیسے بھرے پڑے ہیں، مسجد میں دعائیں کر رہے ہیں۔
حج فرض ہو گیا, عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. بلاوا آئے گا تو جاؤں گا, کوئی ٹیلی فون آئے گا تیرے پاس سعودی عرب سے تو جائے گا. ارے کیا چاہتا ہے بھائی تو یہ تو بتا. زمین خرید رہا ہے, پلاٹ خرید رہا ہے, کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں, مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے. بینک میں بیلنس بنے پڑے, آئی فون خریدے رہا ہے, نئے فون لانچ ہوتا ہے دیکھ لیتا ہے, اسٹیج پہ کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہا ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے اور میرا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور مدینے جانے کے لیے سب بلاوا نہیں آیا. میں کہ اللہ مجھے تو 1 لاکھ روپے دے دے, بلاوے کا مسئلہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں دیکھ لوں گا یار. چور بنا بیٹھا ہے, اور دیکھ لے مدینہ, میری بات برا مان کے دیکھ لے بھائی. مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. اگر جنت جیتے جی دیکھنی ہے تو مدینہ دیکھو, مر کے تو ہر مسلمان دیکھے گا, مگر جیتے جی جنت دیکھنی ہے تو مدینہ دیکھو. اور یاد رکھو جنت جب دیکھو گے تو جنت میں جنت تو ہوگی مگر مدینہ نہیں ہوگا. مگر مدینہ وہ ہے جہاں جنت بھی ہے اور مدینہ بھی ہے, صاحب مدینہ. ہلکا سا بھائی مائک ذرا ٹھیک کریں. بیٹھے بھائی بیٹھے, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. پڑھوں 2-3 شعر. ارے پڑھ دوں بھائی, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. میرے پاؤں نہ چومیں بھائی, پاؤں نہ چومیں. آپ عقیدت میں چوم رہے ہیں, اس کو کوئی ایڈیٹنگ کر کے ڈال دے گا تو یہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ ہو جائے گا. اور اسے ایسا نہ کریں, میں تو ہاتھ چومنے کے لائق بھی انسان نہیں, بڑا بیکار انسان ہوں, واللہ کہہ رہا ہوں. ہاں پڑھوں 2-3 شعر. دیکھو جب بھی آپ مجھے عزت دو گے میں عاجزی سے ہی پیش آؤں گا آپ سے. اس وجہ سے مجھے عزت نہ دو. ہاں مومن کی پہچان ہے, جب کوئی اسے بڑا کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہتا ہے. ہاں جو اکڑا وہ اکھڑ گیا اور جو لچ گیا وہ بچ گیا. پڑھوں 2-3 شعر. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا بس میرا مولا مدینہ, بس میرا مولا مدینہ, بس میرا مولا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل. پڑھو ذرا پڑھو. درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. نیچے رکھ دو, بعد میں مسافر کو نیچے. آخری شعر پڑھ. اچھا شعر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اے بھیا
कहाँ जा रहे हो? जाए नहीं भाई, आप बैठ जाएं, मुझे मतलब लोग चले जाएंगे। बैठ जाएं, बैठे आप लोग, बैठे आप लोग, बैठे बैठ जाएं, बैठ जाएं। बस वही लोग। ये लोग जो जा रहे हैं इनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। ये कॉफी वाले बंद करवा दो, कॉफी बंद करा दो जल्दी से। उठ के जाओ मदीने से, उठ के जाओ मदीने से, कोई दूसरा मदीना है, कोई दूसरा मदीना। आखिरी रास्ता मोहम्मद है, आखिरी रास्ता मदीना है, आखिरी रास्ता मदीना है। इस नात में हर मामले में आधा हिस्सा है नूर भाई। ऐसा एक कम करें, वो जो लोग उधर खड़े हैं बैठ जाए, तो तकरीर शुरू कर लेंगे। वैसे अभी तक मैं सोच नहीं पाया हूँ तकरीर क्या करनी, मगर अब सोच ली। अगर इंसान अपनी माँ को छोड़ देना, तो चाहे उसके पास दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, कुछ भी हो, मगर वो बेकार है। ठीक है? अगर कोई शख्स अपनी माँ को छोड़ दे, जरा तवज्जो करो, अगर कोई शख्स अपनी माँ को छोड़ दे तो वो बेकार है, और अगर माँ से उसका राब्ता अच्छा नहीं, बेकार है। अगर कोई लड़की अपनी माँ को छोड़ दे तो वो बेकार है, दुनिया ही में जहन्नम की हकदार है। जो जीते जी माँ को छोड़ दे। भाई आप लोग बैठ जाएं, तो तकलीफ तभी कर पाऊंगा जब ध्यान से बैठ के सुनोगे। ठीक है, बस तकलीफ करने तो, ये पैसा जरूरी नहीं है, तकलीफ जो सुन रहा कर रहा हूँ वो जरूरी है। अच्छा, वो जो उधर खड़े बैठे हैं लड़के सब बैठ जाएं, नौजवान बगैर टोपी वाले बेटे जाओ मत। ये कॉफी लेके जो जा रहे हैं मुसलमान ही लड़के हैं। नहीं, मेरी तकलीफ तो हिंदू भी सुन सकते हैं, मेरी तकलीफ में ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर बंदा अपनी माँ को छोड़ दे तो बंदा बर्बाद है, अगर औरत छोड़ दे तो औरत बर्बाद है। और अगर माँ के तर्ज अमल को बेटी ना आजमा अपनाए, यानी माँ की तरह बेटी ना बने, तो फिर माँ का कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और अगर माँ नेक है और बेटी ने अपनी माँ की नेकी को छोड़ दिया तो बेटी बर्बाद। अब जरा तवज्जो करो, गौर करो, एक तो माँ होती है आम माँ, जो सिर्फ इसकी माँ है। ऐसा हो सकता है कि जो इनकी माँ है, जो कफील अंबर की माँ है, वो इनकी मम्मी नहीं होंगी, हो सकता है वो इनकी बहन लगती हो। और जो इनकी बहन है वो हो सकता है कि मेरी बहन मेरी फूफी लगती हो। और जो इनकी फूफी है हो सकता है वो इनकी मां लगती हो। इसका मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो गौसे आजम की अम्मी हो वो मेरी अम्मी नहीं हो सकती, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी हो वो मेरी अम्मी नहीं हो सकती, जो आला हजरत की मां है वो मेरी मां नहीं हो सकती। अगर आला हजरत की मां को दूसरे लोग छोड़ भी देंगे तो कोई उनके ईमान और अकीदत पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गौसे आजम की वालदा को उनके मुरीद बिल्कुल भी छोड़ देंगे तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर एक वो मां होती है जो मौलाए कायनात से लेके हजरत मेहदी तक सारे उम्मतियों की मां है। वो कौन मां है? उसका नाम खदीजतुल कुबरा है। और जब तक लोगों ने उम्महातुल मोमिनीन को याद रखा, दुनिया की औरतें बुलंद रही, आबाद रही, कामयाब रही। और जब से औरतों ने बंबई की बेहया औरतों के तर्ज पर नाचना, गाना, गंदी फिल्में देखना और बेकार कपड़े पहनना शुरू किया है, तब से उम्मत की औरतें बर्बाद हो गई। और अगर आज भी औरतों के राह रास्त पर लाना है तो किसी और का उसवाए नूर नहीं बल्कि खदीजतुल कुबरा का उसवाए नूर सुनाना।
खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूँ, हुजूर की पहली बीबी की बात कर रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ से कोई अब बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बस तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। थोड़ी देरी गुफ्तगू करनी है, मगर बड़ी आम नहीं बल्कि खास गुफ्तगू करनी है। मियाँ एक होता है चैन, चैन सबके पास नहीं होता। किसी का चैन ऐसा होता है, किसी का अपने दोस्त के पास जाके चैन मिलता है, किसी को जाकर के ऐसा लगता है कि जरा गौर करो, किसी को कोई कहता होगा कि मुझे सैयद सलार मसूद गाजी के यहाँ पर जाके चैन मिलता है, कोई कहता है मुझे वारिस देवा के पास जाके चैन मिलता है, कोई कहता है मुझे सरकारी मसौली के पास जाकर के चैन मिलता है, कोई कहता है नहीं मुझे देवा शरीफ में जाकर के चैन मिलता है, कोई कहता है मुझे बिलग्राम शरीफ में जाकर के चैन मिलता है, कोई कहता है मुझे बरेली शरीफ में जाकर के चैन मिलता है, कोई कहता है नहीं मैं ताजुल शरिया का मरूदी हूं, मुझे बरेली जाकर के सुकून मिलता है, कोई कहता है नहीं मैं निजामुद्दीन औलिया का मानने वाला हूं, मैं दिल्ली में जाता हूं तो मुझे चैन मिलता है। अब जरा गौर करें, आप पूरी दुनिया के लोगों का सुकून जो है ना, किसी का पीर के पास है, किसी का बीबी के पास है, किसी का कहीं की किसी के पास है, मगर सुनो, अगर पूछा जाए ऐ सरकारे मसौली आपका सुकून किसके पास, आवाज़ाई मदीने वाले के पास। अब पूछा गया ऐ वारिस देवा आपका सुकून किसके पास, बोले मेरा सुकून मदीने वाले के पास। पूछा गया ऐ साबिर कलियरी आपका सुकून किसके पास, बोले मदीने वाले के पास। मैंने पूछा निजामुद्दीन और महबूब इलाही आपका सुकून किसके पास, बोले मदीने वाले के पास। मैंने पूछा मोइनुद्दीन अजमेरी आपका सुकून किसके पास, बोले मदीने वाले के पास। मैंने पूछा अहमद रजा बरेलवी आपका सुकून किसके पास, कह लगे मुझे हमें रजा तेरे दिल का पता चला, वो मुश्किल तेरे रोजा के मुकाबिल वो मुझे नजर तो आया। मैंने इकबाल से पूछा तेरा सुकून किसके पास, बोला मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मैंने पूछा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम आपका सुकून किसके पास, बोले मेरा सुकून मदीने वाले के पास। मैंने पूछा है मौला कायनात मौला अली आपका सुकून किसके पास, बोले बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से अब तक मेरा सुकून मदीने वाले के पास। उस्मान गनी का सुकून मदीने वाले के पास, उमर फारूक का सुकून मदीने वाले के पास, अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास। पूछा गया या रसूल अल्लाह कायनात का सुकून आपके पास है, मगर आपका सुकून किसके पास है। फरमाया अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी खदीजा के पास रखा है। आला हज़रत फरमाते हैं सय्यमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत बिल्लाह को सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जब मुशरिकीन असहाबे कहफ को सताते थे तो गार में जाके उन्हें सुकून मिलता था, और जब मक्के के काफिर हुजूर को सताते थे तो खदीजा के पास जाके हुजूर को सुकून मिलता था। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको पता भी है खदीजतुल कुबरा कौन, मलका अरब। ध्यान से सुनना, अरब की सबसे मालदार औरत, अरब की सबसे, मगर सिर्फ अरब की नहीं है, वो अजम की भी मालदार है, वो चीन की भी मालदार है, वो जापान की भी मालदार है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में उसके जैसे मालदार औरत ना तो पैदा हुई है इस माने में, ना पैदा हुई है, ना कभी पैदा होगी। पूरी दुनिया में कोई ऐसी औरत आपने देखी हो तो मुझे जरूर बताना कि उसका एक आंगन है, मगर उसकी अजमत और रिफत का आलम यह है, उसकी निस्बतों की रिफत का आलम यह है कि उसका एक आंगन है और उसके नवासे हैं हसन हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसका दामाद है मौला अली जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी बेटी है सैयदा फातिमा जो सारी जन्नती हूरों की जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका शौहर है मोहम्मद जो सारे नबियों के सरदार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको वो मुकानी सुना रहा हूँ, इधर देखो तवज्जो करो। अब एक बात और यहाँ पे पेश करूंगा, इधर देखो, इधर देखो कफील अंबर साहब, आप भी नूर मुजस्सम साहब, जरा आप भी, ये सब उलमा भी तशरीफ रखते हैं, इन सब के सामने ये बात कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी मदीने में आए, 1 घंटा हुजूर की बारगाह में आए और मुसलमान होकर के चला जाए, ईमान पे इंतकाल कर जाए, वो सिहाबी है, और सिहाबी की एक नेकी के बराबर, एक नेकी के बराबर कोई दूसरी दुनिया का इंसान से उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सिहाबी का एक मुट्ठी जौ और ओहद पहाड़ के बराबर गैर सिहाबी का सदका बराबरी नहीं कर सकता। अरे जो एक बार आए उसकी मुट्ठी के सदके का ये हाल हो जाए तो जिसने पूरी दौलत इस्लाम के नाम पे लुटाई हो और 28 साल हुजूर के साथ रही हो, उस खदीजा
بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. ذرا غور کرو خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ حضور کے نکاح جن کے ساتھ حضور کی زندگی شادی شدہ 38 سال 38 ایئرس. کتنی؟ اور آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ 28 سال تک اکیلی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے. اللہ سبحان اللہ. 25 سال کی حضور کی شادی خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی. 53 سال تک حضور خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے, دوسرا شادی نہیں کی. عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہے جو حضور کو کنواری ملی ہے, مگر خدیجہ وہ ہے جسے اللہ کا رسول کنوارا ملا ہے. کیا جدت ہے میاں. واہ 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 واہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ. مگر یہ شادی جو ہوئی ہے, ذرا توجہ کرو, مگر یہ شادی جو ہوئی ہے یہ اللہ کی مرضی سے, اس کے رسول کی مرضی سے ہوئی. اور حضور کی جب شادی ہوتی ہے میاں تو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب, نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. اور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, اگر دل میں کوئی نیک خواہش ہو تو ابھی دعا مانگ لینا, اگر قبول نہ ہو تو کہنا. آپ کو پتہ نہیں میں نے کس کے صدقے کھول دیے ہیں یہاں پر, آپ کو پتہ نہیں, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر حضور کرتے تھے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں. خدیجہ کون ہے امت کو پتہ بھی ہے. صاحب وہ فلاں کی لڑکی نکل گئی, اس کی لڑکی چلی گئی, اس کی لڑکی چلی گئی, اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی, فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی. ارے تو کٹائی تو بعد میں ہے, تیاری تو پہلے سے ہو رہی تھی. تیاری تو ارے مجھے بتاؤ, جب اسے بچپن میں اسے فلم دکھائی جا رہی ہے, اماں سیریل کے پاس لے کر کے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو بیٹھی ہے, اماں دیکھ رہی ہے سیریل میں کوئی ایموشنل سین آ رہا ہے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو بیٹی سمجھ لگی یہاں پہ رونا ضروری ہے. وہ بھی رونے لگی, وہ محبت کو اصلی سمجھنے لگی جو جھوٹی اس میں محبت دکھائی جاتی ہے. وہ جو جسم کے طلبگاروں نے فلمیں بنائی, بے حیا بےہودے بے غیرت شراب پینے والے فلم بناتے ہیں, بے غیرت. یہ جتنے ڈائریکٹر سب شرابی, جتنے ناچنے والے اس میں شرابی, یہ سب یہ فاحشہ عورتیں فلمیں بناتی ہیں. اب ان کو ہمارے گھروں میں آ گئی, اب ان کی عادتیں ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر آنے لگی. اب وہی ناچ ہے, وہی کود ہے. اب وہ ناچتے ناچتے جوان, دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئی. اس نے دیکھا کہ فلموں میں لڑکی لڑکا بھاگ رہے ہیں, وہ سمجھی یہ کوئی اچھی بات ہے. وہ میاں جوان ہوئی تھی گندگی دیکھتے دیکھتے, اب بڑے ہو کے اگر وہ بھاگ گئی, ناک کٹا دی تو باپ تجھے اس وقت شرم نہیں آئی جب تو نے اپنے گھر میں بڑا سا ٹی وی لا کے رکھا تھا تو تجھ کو اس وقت شرم نہیں آئی. اب تو نے پہلے یہ سب کر دیا تھا, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر تیرے گھر میں صبح شام خدیجہ الکبریٰ, فاطمہ الزہرا, امی عائشہ صدیقہ کی باتیں ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں, بلکہ تیرے یہاں پر اللہ کے فضل سے حسین اور حسن تو نہیں آتے, مگر غلام حسن تیری بیٹی کے یہاں آتا, غلام حسین تیری بیٹی کے. باپ ساتھ میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے, ماں بھی ساتھ میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہی ہے, بھائی بھی ساتھ میں بیٹھا ہے, بے غیرت بے شرم بے حیا. اوہ توجہ کرو میری طرف, غور کرو, ادھر دیکھو. حضور کی شادی سیدہ خدیجہ سے ہوئی, یہ اتفاقی مسئلہ نہیں, ایسی نہیں ہو گئی. شیخ عبداللہ محمود دہلوی بیان کرتے ہیں کہ میں, سیدہ خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی تو مکے میں میلہ لگتا تھا. کہاں لگتا تھا؟ کعبے میں. عورتوں کا میلہ, مرد کو والا نوٹ, کوئی مرد اندر, ایک مرد آ گیا. فرماتی میلے میں میں تھی, میری جوانی تھی, میں نے دیکھا اچانک میلے میں ایک آدمی آ گیا اور آتے ہی اس نے اسے دھکے مارے عورتوں نے, مگر اس نے اپنی کتاب نکالی اور کتاب نکالنے کے بعد توجہ, کتاب نکالنے کے بعد اس نے کھولی وہ سیدھا کتاب اور پڑھنے لگا. کہنے لگا اگر میں, اور پڑھنے لگا کہنے لگا اور تو مجھے دھکا دے رہی ہو, میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں. اگر میرا علم صحیح ہے تو تمہارے گھر میں, تو اس مکے میں کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حبیب آئے گا. کون آئے گا بولو؟ اللہ کا حبیب آئے گا. اور اگر میرا علم صحیح ہے تو تم ساری عورتوں میں وہ عورت یہاں موجود ہے جو ان کی بیوی بنے گی.
सैयदा खतीजा कहती हैं और लोग तो उसे धक्के मार रहे थे, जैसे काबे में आज भी कुछ बहुत से लोग होते हैं ना, और लोग तो धक्के मार रहे थे, मगर मैंने उसको जो है ना कुछ नजराना दिया और फिर अपनी झोली फैला के कहा, ए काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की मोहब्बत में, खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे, उसकी खिदमत डाल दे, मुझे उसकी खादिमा बना दे, मुझे उसकी खादिमा बना दे जो तेरा हबीब यहाँ पर आने वाला है। सईदा खतीजा कहती है मैं घर जाके अब मैं एक बात यहाँ पे करूं, अल्लाह कभी काबा दिखाए तो रोना जाके वहां पर, अपने गुनाह याद करना, अपनी जवानी की रातें याद करना, उन रातों में किए हुए गुनाह याद करना, अपने माँ बाप को सताया है तो याद करना, और काबे में जाके अगर अपने रब के सामने रोना, कहना मालिक मैं गुनाहगार बहुत आया हूँ। अल्लाह फरमाता है ये वो जगह है काबा, तू समंदर के बराबर गुनाह लेके आ, मैं सारे माफ कर दूं। सईदा खतीजा कहती है मैं लेट गई, क्या वो बोलो, रात को सोई हूं, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर में एक सूरज आया है। तो जो है कि नहीं, बड़ा आपका ख्याल है मुझे, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। वो सईदा खतीजा बयान करती है कि फरमाती है मैं सो रही थी, रात में मैंने देखा कि सूरज जमीन पे उतरा है और मेरे घर में आ गया है। फरमाती पहले तो मक्के के घरों के अंदर गया, फिर वो सूरज मेरे घर में आ गया, मेरे घर का रोशन रोशन हो गया, जगमग 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 जगमग। मैंने बरका बिन नौफिल से पूछा कि रात मैंने अपने घर में सूरज आते देखा, बताओ बरका बिन नौफिल इस ख्वाब की ताबीर क्या है? लेकिन खतीजा अगर ख्वाब की बिल्कुल तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आने वाला है। फरमाती है मैं एक बार बेवा हुई, दो बार बेवा हुई, अब मेरा बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, मैं अकेली, मुझसे ज्यादा बकरियां किसी के पास नहीं, मुझसे ज्यादा ऊंट किसी के पास, यानी उससे ज्यादा मालदार कोई औरत नहीं थी। फरमाती है जब मेरे पास मेरी बकरी कोई चुरा लेता था, ऊंट को चुरा के बेच देता था, ले जाने वाला कहता था तेरी तो आपकी उंगली, ऊंट को बकरी ने खा लिया, ऊंट को आपकी ऊंट को जो है वो भेड़िए ने खा लिया, आपके ऊंट को भेड़िए ने खा लिया, बकरी को भेड़िए ने खा लिया, ऊंट इधर चला गया, मुझे नुकसान लॉस पे लॉस हो रहा था। मैंने जनाब अबू तालिब को बुलाया, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? मक्के के सरदार ने कहा क्या? कहा मैं बेवा औरत हूं और मेरा मानना यह है कि मेरी बेवगी के आलम में ये लोग मेरा फायदा उठाते, मक्के के लोग ये बदतमीज है, मक्कार है, चोर है, ये इतने बदतमीज है कि मेरी बकरियां चोर चुरा के बेच देते हैं और कहते हैं भेड़िया खा गया, अब मेरे लिए कोई आप इंतजाम करें, मुझे काफिला भेजना है मुल्क शाम। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जा सकता मक्के के बाहर भी। कहा मैंने आपको आपके लिए थोड़ी बुलाया है, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है जो पूरे दिन मजदूरी करके शाम को अपनी मजदूरी गरीबों के घर पे दे के आ जाते हैं, उनसे ज्यादा शरीफ कोई मक्के में नहीं है। हाँ बात बिल्कुल सही है, मेरा भतीजा ऐसा ही है, वो खुद भूखा सोता है मगर गरीबों को भूखा नहीं सोने देता, वो अपने पूरे दिन मजदूरी करते हैं और शाम को वो गरीबों के घर गरीबों पे बड़ा रहम करते हैं, वो बहुत बड़े अमीन हैं। कहा कि ठीक है फिर आप उनसे कह दीजिएगा। कहा वो आएंगे नहीं, बड़े गैरतमंद ने कहा आप उनसे कहिएगा मैं भी अपनी नौकरानी को भेजूंगी। उन्होंने अपनी नौकरानी नफीसा को भेजा और इधर जो है ना जनाब अबू तालिब ने भी जो है ना वो हुजूर अक़दस से कहा अब सरकार खतीजतुल कुबरा के घर आ रहे हैं, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। वो कहती है मेरा सूरज की तरफ ना मेरा चेहरा था मेरे घर का, ना उसकी पीठ घर की मेरे, यानी उसका जो मेरे घर का जो रुख था वो सूरज की तरफ नहीं था। सूरज निकलते वक्त भी रोशनी नहीं आती थी, जब सूरज डूबता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, मगर उस दिन मैंने देखा अचानक मेरा घर जगमग जगमग हो गया, जगमग जगमग। मैंने कहा या अल्लाह कहीं सूरज ने रास्ता तो नहीं बदल दिया, निजाम शमसी तो नहीं बदल गया? फरमाती मैंने पलट के देखा वो सूरज नहीं था बल्कि पर्दे के पीछे आमना का चांद खड़ा था और चेहरे की रोशनी का आलम यह था कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर था। मेरा बरेली का इमाम पुकार उठा खुर्शीद था के जोर पर, और क्या पढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब तो रुख हुआ ये भी नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। फरमाती वो मेरे घर पे आए तो नीची निगाहें थी, और लोग आते थे ताम झांक करते थे देखे खतीजा कैसी है, देखे खतीजा कैसी है, मगर ये पहला शख्स आया था जिसकी निगाहें झुकी थी। किसी घर जाओ तो अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो,
حکیم لقمان نے کہا میں 8 نبیوں سے 800 باتیں سیکھ کے آیا ہوں اور اس میں سے ایک بات تجھے بتا رہا ہوں میرے بیٹے. مرنے کے وقت کہا حکیم لقمان نے کسی کے گھر جائے تو آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا, اللہ تجھے دل میں تیرے اپنی محبت دے دے گا اور دنیا میں عزت دے گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کسی گھر جاؤ تو اندھے ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ, اور باہر نکلو تو گونگے ہو جاؤ. یعنی جو اندر دیکھ بھی لو اندر باہر آ کے نہ بتاؤ. اب توجہ کرو میری طرف, اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولو, رات بہت ہو گئی, تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ لگ رہا ہے دل؟ ہاں لگ رہا ہے. پیچھے والے بتاؤ ذرا, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ خدمت ٹھیک سے کر رہا ہوں میں آپ کی, صحیح آ رہی ہے آواز آپ کی؟ ہاں تو اب بارے میری بات کو سمجھیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا آپ میرے لیے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اجازت دے دی. سرکار کے بارے میں کہتی ہے اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھیجا, اپنے خادم سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم نبی کے ساتھ ان کے ساتھ چلے جاؤ. بحیرہ کہتا ہے وہ اللہم صلی اللہ محمد دروشی پڑھی. ان کا خادم کہتا ہے پھر مجھے ماری توڑ پڑے گی. تو کہتا ہے میں پھر تیار ہو گیا, پھر میں تیار ہو کر کے نا میں پریشان ہونے لگا کہ پھر میں سفر پہ جاؤں گا اور مجھ کو مارا جائے گا. اللہ اکبر. مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. جب وہ واپس آیا سفر سے تو خدیجہ بولی بول کیسا سفر رہا؟ کہنے لگا مجھے آزاد کر دو. کہا کیوں؟ کہا میں اب ایسا ہے کہ ان کے بغیر کوئی سب جانا چاہتا ہے؟ چلے جائیں. ٹائم ہو گیا نا بہت, 1:15 بج گیا, 1:20 ہو گیا. میں تو فالتو انسان ہوں, فارغ ہوں, مجھے کوئی کام دھندہ نہیں ہے. تو جن لوگوں کو کام ہے وہ چلے جائیں. دروشی پڑھی. زور سے بولو سبحان اللہ. وہ کہتی ہے اپنے خادم سے بتا کیسے رہا, بتا تیری تو کیسا رہا؟ کہنے لگے مجھے آزاد کر دو, میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس سفر میں ان کا غلام ہو گیا, آپ مجھے آزاد کر دو. کہا کیوں؟ کہا اب تک جتنے لوگ مجھے لے کے جاتے تھے مارتے تھے, توڑتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مجھ سے بہت زیادہ محنت کراتے تھے, مگر یہ پہلے شخص کے ساتھ گیا ہوں کہ جنہوں نے پہلے مجھے کھانا کھلایا ہے, بعد میں خود کھایا ہے. یہ پہلے خود سوئے ہیں, بعد میں مجھے سلایا ہے. میرا باپ مجھے پوری زندگی میں اتنی محبت نہ دے سکا جتنا اللہ کے رسول نے مجھے محبت دی ہے. میں جب سے مکے میں آیا تھا میں سمجھتا تھا میں انسان نہیں ہوں, جانور ہوں, مگر پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میں بھی محبت کے لائق ہوں. مجھ سے اتنا پیار کیا ہے, اتنا پیار کیا ہے انہوں نے. کہنے لگے وہ خود سوتے تھے. کہتے ایک مرتبہ وہ پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھے حضور, تو ساری چھاؤں ختم ہو چکی تھی. پہلے پیڑ کے نیچے قافلے رکتے تھے بڑے بڑے پیڑوں کے. کہتے جب ساری دھوپ ختم تھی تو حضور دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے. تو مکے کے لوگ مسکرانے لگے کہ دیکھو ان کو جگہ نہیں ملی. تو جب مکے کے لوگوں نے مسکرایا تو میں نے دیکھا کہ پیڑ نے سب کو چھوڑا اور آمنہ کے لال کے اوپر چھک گیا پیڑ, اور نبی پاک کے اوپر چھک گیا پیڑ, اللہ کے رسول کے اوپر چھک گیا پیڑ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے سچ بول کے اتنا فائدہ کیا, کسی کو اتنا فائدہ نہیں ہوا. خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت اور بڑھ گئی. اب انہوں نے خود حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا. پہلے لوگ بھیجتے تھے خدیجہ, وہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ تم آپ جو ہے نا وہ ہم سے نکاح کر لیں, تو لوگ پیغام. مگر اب خدیجہ الکبریٰ نے بھیجے. لوگ مالدار ہونے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو جب نفیسہ گئی نا حضور کے پاس, میری مال کے نام سے شادی کرنا چاہتی, سرکار نے فرمایا میں ایسے جواب نہیں دوں گا, پہلے میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا. اب جناب ابو طالب سے پوچھنے کا کوئی حضور کو مطلب نہیں, سرکار کو ان کے مشورے کی ضرورت. مگر حضور مشورہ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی لڑکا جب یہ کہے آج کے زمانے میں 1400 سال کے بعد کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا کیسا ہے, تو ان کو بتا دیا جائے کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا حرام ہے. ماں باپ کی بغیر مرضی کے نکاح ہو جائے گا, جیسے شراب پینے سے نشہ ہو جاتا ہے.
مگر ماں باپ کی بغیر مرضی کے شادی کرنا، اور جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں نا وہ 90% انہی لڑکیوں کی ہوتی ہیں جو بھاگ کے شادی کرتی ہیں. بولو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ لڑکیوں کو خواب دکھا دیے فیس بک کی شادیاں چلتی نہیں، واٹس ایپ کی شادیاں چلتی نہیں. یہ جو فیس بک والی محبت ہے یہ زیادہ لمبی چلتی نہیں، کچھ دنوں کے بعد پھیکا پڑ جاتا ہے معاملہ. پھر لڑکی جو ہے نا سب کچھ لٹا کے اپنا واپس آ جاتی ہے. کچھ لڑکیوں کو تو مار دیا بھی جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے. اپنی بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں تو جان سے مر گئی 50 لڑکیاں. ہزاروں مسلمان لڑکیوں کو جان سے مار دیا گیا. نہ جانے کس کس کے جال میں پھنس کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے گئی. ابھی کچھ دنوں پہلے ٹول پہ ایک لڑکی نے اشارہ کیا تو ٹول والے نے ٹیلیفون کر دیا پولیس کو. پولیس نے گاڑی روک لی. اس نے آ کر کے پولیس نے پکڑا، کہا کون ہے؟ تو وہ لڑکی رو کے کہنے لگی مجھے بچاؤ ان لوگوں سے. کہا کون ہے یہ؟ کہا میں اس لڑکے سے محبت کرتی تھی، اس سے میری چیٹنگ ہوتی تھی، فیس بک پہ بات ہوتی تھی، پھر ٹیلی فون پہ بات ہونے لگی، محبت آگے بڑھ گئی. اس نے مجھ سے کہا تو آجا ہم بھاگ کے شادی کر لیں گے. میں اپنے گھر سے نکل کے اپنے باپ کے گھر سے 1 لاکھ روپیہ چرا کے اور اپنے گھر سے زیورات نکال کے لے کر کے آئی کہ اپنا گھر بساؤں گی. اس آدمی کے ساتھ اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے، بچے، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے سب کو قربان کر کے اس کے پاس آئی. مگر جب گاڑی میں بیٹھی ہوں تو اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا. اس کے دوست مجھے غلط جگہ سے چھونے لگے، غلط حرکتیں میرے ساتھ کرنے لگے. جب انہوں نے غلط حرکت کری تو میں رونے لگی. میں تو تیرے لیے آئی تھی. اس نے کہا میں ان لڑکوں کے ہاتھ تجھے بیچ چکا ہوں، میں تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. وہ رو کے بولی اے لڑکیوں اپنے ماں باپ کی بغیر مرضی کے باہر مت نکلنا، تم اپنی عزت کی قیمت نہیں جانتی ہو. لٹیروں نے اپنی جگہ جگہ جو وہ جال پھنسائے ہوئے ہیں، وہ جال میں تمہیں پھنسا کے تمہاری عزتیں لوٹیں گے، تمہیں جو برباد کر دیں گے. وہ کہنے لگی میں ساری لڑکیوں سے کہتی ہوں جو محبت میں پھنس جاتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، ان سے کہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو. تمہارے ماں باپ کی طرح نہ کوئی لڑکا محبت کر سکتا ہے، نہ کوئی پیار کر سکتا ہے. آج بھی جب بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو نہ جانے کتنے بدبخت ایسے ہیں جو ماں باپ کے گھر علاج کے لیے چھوڑتے چلے جاتے ہیں. پھر بھائی علاج کراتے ہیں، پھر باپ علاج کراتا ہے، پھر ماں اپنے زیورات بیچ کر کے علاج کراتی ہے. اے میری بیٹیوں حقیقت کو سمجھو، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر ماں باپ کی طرح دوسرے ماں باپ نہیں مل سکتے. اگر ایک مرد مرے گا تیرا شوہر تو دوسرا مل سکتا ہے، مگر ایک ماں مر گئی تو دوسری ماں نہیں ملے گی، ایک باپ مر گیا تو دوسرا باپ نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق و اصلاح کانفرنس، اصلاح معاشرہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، وقت کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. اگر نوجوانوں آپ یہ چاہتے ہو اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو دیکھو محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے جسے ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی، جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ نہیں مل رہی، اور تم یہ چاہتے ہو تمہیں اللہ مل جائے تو چاکلیٹ خرید کے لے کر کے جاؤ. یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چاکلیٹ دے دو، اس کی بیوی کا ان کی ماں کا ہاتھ تھام لو اور کہنے لگو میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تم سے شادی کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تم بیوہ ہو، تمہارا کوئی سہارا نہیں، میں جوانی میں تمہارا سہارا بنتا ہوں، تم سے شادی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی ناراض ہو جائے ہو جانے دو، سب ناراض ہو جائیں گے مگر اللہ اس کا رسول راضی. آج بیوہ ایسی پڑی ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کرتا. ہم مسلمان ہیں مگر دوسروں کی باتوں پہ چل رہے ہیں. کوئی کسی سے نکاح کر لے تو لوگوں کو برا لگتا ہے مگر آج کل زنا برا نہیں سمجھا جا رہا. اب کوئی بیوہ لڑکی ہو جائے، کسی کو طلاق ہو جائے تو اسے سہارا دو. اگر تم سہارا نہ دو گے تو وہ سہارے کہیں اور تلاش کرے گی. یاد رکھنا، اللہ نہ کرے وہ کسی دوسری قوم میں جا کر کے سہارا تلاش کرنے لگے تو بولو تمہاری پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی. بیوہ عورتوں کو ڈھونڈو، کہاں کہاں بیوہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو. نوجوانوں اپنی جوانی پہ غرور مت کرو. اگر تمہیں یہ غرور ہو کہ تم بہت جوان انسان اور تم سے بڑا جوان کوئی نہیں، تم اپنی جوانی میں بڑا تکبر کرتے ہو تو سنو، اللہ تم نہیں جاتے بیوہ کے گھر بارات لے کے، مگر میرے نبی کی بارات گئی ہے 25 سال کی عمر میں، اور وہ بھی بیوہ کے گھر کیوں گئی ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ میں جوان ہوں، میں کواری لڑکی سے شادی کروں گا، تو سن، جیسا اللہ نے اپنے حبیب کو جوانی دی نہ تو کسی کو دی ہے نہ قیامت تک دے گا. جیسا آمنہ کا لال جوان ہوا نہ تو کوئی جوان ایسا جوان ہوا ہے نہ کوئی جوان ہوگا. تو شاہ خدا تو جانے جانا
چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب حضور کا نکاح، حضور کا سرکار کا نکاح، جب حضور کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب نکاح کے بعد پہلا کام ہوتا ہے ماں باپ کو چھوڑو. یہ جو لڑکیاں آتی ہیں نا شادی فوراً بعد کہتی ہیں الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ، باپ کو چھوڑو ماں کو چھوڑو بھائی کو چھوڑو. ان سے کہو، یہ ان کے ماں باپ سے کہو، بغیرتوں سے اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دے کے بھیجتے ہو کہ الگ ہو جاؤ، تو ان سے کہو خاندانوں میں رشتے تلاش نہ کرو، یتیم خانوں میں رشتے تلاش کرو. خاندانوں میں تم بہن بھی ملے گی، ماں بھی ملے گی، باپ بھی ملے گا، یتیم خانے میں اکیلا لڑکا ملے گا. اس کے ساتھ بیاہ دے اپنی اس لڑکی کو. جیسی شادی ہو، جیسی شادی ہوئی ہے توجہ کرو، ویسے ہی ماں کو نیگلیکٹ کرنے لگا. کسی اور کی لگائی ہوئے پیڑ پر کسی اور نے قبضہ کر لیا. چھاؤں کسی نے دی، پرورش کسی نے دی، پانی کسی نے دیا، مگر پیڑ مضبوط ہو گیا تو کسی اور مالی نے قبضہ کر لیا. ادھر حضور کی امی کو پتہ چلی ہے کہ چلا ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، تو وہ کہتی ہے چلو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتی ہوں. مگر کہتی ہے میرا تو دل کہنے لگا کہ وہ مجھے امی نہیں پہچانیں گے چونکہ وہ اب ملکہ عرب کے شوہر بن گئے. خدیجہ سے شادی ہو گئی ہے، پورے عرب کی سب سے مالدار عورت ہے، اور وہ مجھے تو پہچانیں گے میری. پھر میں وہ کہتی ہے نہیں، پھر میرے دل نے کہا چل تو ذرا حلیمہ ایک بار چل کے تو دیکھ، وہ بچپن میں بھی کریم تھے، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوں گے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں مکے پہنچی اور جا کر کے میں نے دیکھا تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد میرے نبی نے اپنی ماں کے لیے اوپر چادر بچھائی اور پھر اپنی ماں کو اوپر بٹھالا. خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا یہ کون ہے جن کا آپ نے اتنا احترام کیا ہے؟ فرمایا دیکھتی نہیں، یہ میری وہ ماں ہے حلیمہ، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا. ارے ذرا مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ کیوں اپنی بیوی کے سامنے عزت کی ہے؟ اس وجہ سے کہ پوری دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیویاں تمہاری ماؤں کی عزت کریں تو تم بیویوں کے سامنے ماؤں کو عزت دیا کرو. بہت بڑی بات ہے. باپ مر گیا تو اب تیجا 40واں کرانے سے کیا فائدہ ہے جب جیتے جی اسے نہ پوچھا. جب باپ پریشان ہوتا تھا دوائیوں کے لیے اور وہ پریشان ہوتا تھا محلے والوں سے شکایت کرتا تھا میرا بیٹا کماتا بہت ہے مگر مجھے نہیں دیتا. تیری کمائی پہ 1000 بار نہیں 2000 بار لعنت بھیجتا ہوں اگر تیرا باپ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے. آج برکتیں مانگتے ہو ادھر ادھر ادھر، ارے باپ سے برکت کی دعائیں کرواؤ. آج بوڑھا باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بوڑھی ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. بعد میں تیجے 40 پہ معاملات ہو رہے ہیں، باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. مرنے کے بعد کیا ڈھونگ کرتے ہو؟ جیتے جی اپنے باپ سے محبت کرو. باپ باپ ہوتا ہے. چلی بات ہے تو ایک بات بتا دوں آپ کو، ہندوستان کے ہر صوبے میں نے تقریر کی ہے، ہر صوبے میں. اللہ کا شکر ہے میں اس لائق نہیں، میں تو بیکار انسان. اللہ اس کے رسول نے نواز دیا، میں اس لائق نہیں تھا، اپنے کرم سے نوازا اس نے. ہندوستان کے باہر بھی کئی ملکوں میں تقریر کر کے آیا ہوں، مگر ایک بات جو بتا رہا ہوں وہ سن لو میری بات. میں آج بھی تقریر کرتا ہوں تو مجھے چونکہ اب بھی اپنے ابا کو یاد کر لیتا ہوں، کبھی کبھی اپنے ابو کو. 22 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا. آج لوگ میری تقریر سن کے بڑی تعریف کرتے ہیں، ایسی تقریر ہوئی ویسی تقریر ہوئی، سب کچھ ہوتا ہے. میں تعریف سنتا ہوں مگر میں سوچتا ہوں کہ کاش ایک تقریر میرے والد نے سنی ہوتی اور وہ کہہ دیتے کہ میرے بچے بڑی اچھی تقریر کرتا. مالی نے پیڑ لگایا، پھل آنے لگے تو مالی چلا گیا.
جب پھل گرنے لگے تو پیڑ کہنے لگا او میرے مالی تو کہاں ہے؟ تو نے مجھے گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا، تو نے مجھ پر پانی دیا، تو نے سینچائی کی، تو نے آندھیوں سے بچایا، تو نے میرا خیال رکھا، تو رات کو جاگتا رہا، مگر آج میں جوان ہوا ہوں، لوگ میرے پھل کھا رہے ہیں تو سب ہیں میرے مالی، تو کہاں چلا گیا؟ کبھی باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھو، کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے۔ کبھی باپ کا سر پہ ہاتھ رکھوا کے دیکھو، وہ برکت کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں ہے جو اللہ نے باپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ مرنے کے بعد تو دنیا روتی ہے، ٹھنڈی مٹی سے کیا روتے ہو؟ کبھی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو، اس کے سامنے چیزیں رکھو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضور بڑا ذکر کرتے تھے ختیجہ کا۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آپ لوگ؟ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کے حضور جب مدینے میں آ گئے تو ختیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دن کہا زیادہ کھانا بنا لینا، تو میں ختیجہ کچھ مہمان آئے ہیں، عائشہ کچھ مہمان آئے، میں نے پوچھا کس کے مہمان آئے؟ کہ ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، ان کو کچھ کھلانا چاہتی ہوں۔ توجہ، میں چاہتا ہوں کھلانا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی چونکہ میں عورت تھی نا تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کیا اس بوڑھی ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں، وصال کو زمانہ ہو گیا، میرے جیسی کچھ جوان بیویاں آپ کے پاس ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے وہی آتے وقت ہوتا تھا، حضور کانپنے لگے، میں کانپنے لگی حضور کو دیکھ کے، اور حضور کو ایک دم آنکھوں میں آنسو آئے، ٹپ 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 پورا چہرہ بھیگ گیا، اور حضور نے پھر فرمایا عائشہ تم نے آج تو کہا ہے مگر آج کے بعد نہ کہنا، جب پورے مکے میں مجھے کوئی نہیں مانتا تھا تو میری ختیجہ مانتی تھی، پورے مکے میں کوئی نہیں مانتا تھا، جس دن اسلام آیا اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام ختیجہ ہے، یعنی پہلی مومنہ کا نام ختیجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو مجھے جب سب تکلیف دیتے تھے، ایک دن لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے، میرے پیچھے کنکری مارتے ہوئے، مجھ پتھر مارتے ہوئے آ رہے تھے، گالیاں دیتے ہوئے آتے تھے، کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں جب گھر میں آیا تو ختیجہ نے میرا ہاتھ مجھ سے پوچھا کیا ہوا، کہ باہر لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، کہتے ہیں ختیجہ باہر کو آئی اور کھڑے ہو کے بولی تم میں سے کون مکے کا ایسا ہے جس نے ختیجہ کا قرضہ نہ لیا ہو؟ بولو تم میں سے کون ایسا ہے میرا قرضہ لیتے ہو اور میرے شوہر کے اوپر پتھر مارتے ہو؟ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے ختیجہ کا پیسہ بھر لے رکھا ہو کہ تو قرض دار نہ ہو؟ کہتے ہیں سب پیچھے کو چلا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں سب پیچھے کو چلے گئے، پھر ختیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے گئی۔ اس کو کہتے ہیں بی بی۔ آج کل کی بیویاں ہیں جو لوگوں کا بلڈ پریشر بنا دے، یہ آج کل کی بیویاں ہیں جو لوگوں کو جان سے مارنے کی باتیں کرتی ہیں، اتنی ٹینشن دیتی ہے، یہ بیویاں ہیں، یہ بیویاں نہیں ہیں، یہ تو لعنتیں ہیں، یہ تو میاں چھوڑی بھی شیطان کی تو کٹ پتلیاں ہیں جنہوں نے گھر کے گھر برباد کر دیے۔ یہ بدبخت وہ بیویاں نہیں ہیں، بیوی تو یہ بیوی ہے جسے میں بتا رہا ہوں۔ اس کی سیرت تو دیکھو کہ میرے آقا کریم کا ہاتھ پکڑا، اندر لے کے گئی اور اندر لے کر کے گئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ دودھ پیجئے۔ حضور کہتے ہیں مجھے دودھ پلایا، پھر میرے پاس بیٹھ کے رونے لگی اور کہنے لگی میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، دیکھنا آپ ختیجہ رہے نہ رہے مگر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا۔ اے میرے مکے مدینے، آج میں مکہ دیکھتا ہوں تو سیدہ ختیجہ یاد آتی، آج ہر طرف اسلام ہے مگر ختیجہ نظر کہیں نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے 4 کلومیٹر دور ہے کعبے سے غار حرا، یہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ ادھر دیکھو کتنے کلومیٹر، 4 کلومیٹر دور ہے اور 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے، یعنی 7.5 کلومیٹر، اور ختیجۃ الکبریٰ لے کر کے جاتی تھی۔ میں جب 2017 میں چڑھا نا، جب 2017 میں چڑھا ہوں، میں اس پہ چڑھا ہوں غار حرا پر، جب میں 2017 میں چڑھا ہوں تو میں چڑھتا تھا، بیٹھ جاتا تھا 13 یا 14 بار بیٹھ کر کے میں ایک بار غار حرا پر چڑھا ہوں۔ پھر میں سوچنے لگا یا اللہ یہ غار حرا کون سی جگہ ہے؟ آج بھی غار حرا کے پتھر کہتے ہیں کہ کوئی جب جانا ہندوستان تو سارے مسلمانوں کو جا کے امتیوں کو بتانا، کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا آمنہ کے لال امت
उम्मत के लिए रोया है, आपके लिए रोए हैं, मेरे लिए रोए हैं। कोई माँ अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती, कोई बहन अपने भाई से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती, कोई बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितने मेरे नबी हर उम्मती से मोहब्बत करते हैं, हर उम्मती से मोहब्बत करते हैं। आज किस नबी को तुमने पैसों के चक्कर में भुला दिया, किस रसूल को भुलाया है, किस पैगंबर को बुलाया है जिसके पांव सूज जाते थे दुआ करते करते। अल्लाह अकबर, पेट पे पत्थर बंध रहे, जिब्राइल आए हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब, अल्लाह फरमाता है आप कहें तो ये पहाड़ सोना हो जाए, ना ना ना, मेरे पेड़ पे पत्थर बंधे रहे, क्योंकि मेरे गरीब उम्मती जिनके घर में गुर्बत होगी वो मुझे देख के अपनी परेशानी को कम कर लेंगे, याद करेंगे कि तुम्हारा नबी 15 दिन के बाद तुम्हारे नबी ने जो है ना खाना खाया है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने और बिलाल ने 21 दिन के फाके किए हैं, 21 दिन के फाके। बिलाल हबशी कहते हैं जब नबी पाक के पेट पे पत्थर बनते थे तो मैं देखता था, दोनों हाथ फैलाते थे हुजूर और दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी, किसी उम्मत को अल्लाह ने इतनी नेमतें नहीं दी। नौजवानों ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे, मैं सही बता रहा हूं, इतनी किसी को उम्मत को अल्लाह ने नेमतें नहीं दी, उम्मतें बर्बाद हो गई मगर जितनी अल्लाह ने तुमको नेमतें दी। अच्छा एक बात बताओ, ये कफील अंबर साहब हैं, कोई इनसे आकर के कह दे कि तुम्हें गौस पाक ने सलाम कहा है, मौला अली ने, तो ये आदमी तो जान ही दे देगा ना अपनी कि मुझे अली ने सलाम कह दिया। मेरे जैसे बेकार इंसान को अगर कोई मुझसे कह दे ए शबाहत हुसैन तुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने सलाम कहा है, तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सलाम, तो मैं कह दूंगा मैं अपनी जान न दे दूंगा। मगर आपको बताऊं मेरी माँ खतीजा 2 बार दिन में खाना लेके जाती थी और 60 साल की उम्र हो चुकी थी तब ऊपर खाना लेके जाती थी। जब वो खाना लेके जाती थी खतीजतुल कुबरा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते एक दिन मेरी खतीजा खाने लेके गई, जब दस्तरखान लगा तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये जो खतीजा आई है ना, इसको अल्लाह फरमाता है इसको मेरा सलाम कह दे। यानी अल्लाह ने खतीजा को सलाम कहा। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। अरे दुल्हो हम वो है जिसे रिश्तेदार सलाम कहता है और खतीजा वो है जिसे परवरदिगार सलाम कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत है सारे जमाने पर तेरा राज खतीजा, अरे नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा। नौजवानों वक्त हो गया, मैं आखिरी बात बयान कर रहा हूँ। खतीजतुल कुबरा का विसाल अगर बयान न करा तो हक अदा नहीं होगी, इस वजह से कर रहा हूँ वरना वक्त हो गया। सैयदा खतीजा ने एक दिन सैयदा फातिमा 6 साल की है, कहा जाओ अब्बा को बुला लाओ, इंतकाल वाला दिन है। सैयदा फातिमा हुजूर से की अब्बा अम्मी बुला रही है। हुजूर तशरीफ ले गए, बीवियों से मोहब्बत किया करो यारो, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे आती है। जब आई ना सैयदा फातिमा लेके आई हुजूर को सरकार, तो हुजूर ने कहा खतीजा पहले मैं आता तो उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्यों नहीं खड़ी हुई? आज सरकार तबीयत ज्यादा खराब है, उठा नहीं जाता मेरे सरकार। ऐ ज़ौक़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ तो मैं कहूं उठा नहीं जाता। खतीजा बोली आखिरी वक्त है मेरा, मेरे सरकार आप अर्श के मेहमान हैं, मैं एक आम औरत हूं, आप हबीब खुदा हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप नबी हैं, रसूल हैं और मैं एक आम औरत। तू अमीर हरम, मैं फ़कीर अजम, तू कुजा मन कुजा। ए मेरे नबी, मैं 28 साल आपकी खिदमत में रही, तो आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आम औरत हूँ। अगर मेरी कोई गलती होगी पूरी ज़िंदगी में आपका हक नहीं अदा कर पाई तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت تھی، مگر اسلام کے نام پہ سب کچھ دے دیا. سونا ڈھیری سے باٹا ہے، ڈھیری سے. 2 منٹ کا وقت دے دو بھائی، میں خود ہی ختم کر رہا ہوں. 2 منٹ سن لو بس. دیکھو مجھے تقریر دھیان سے سنو. کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. میرے حضور کی آنکھیں ڈب ڈبانے لگی آنسوؤں سے، اور پھر ہاتھ پکڑ کے کہا خدیجہ تجھ سے میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے، اور تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے تو میری آخرت میں بھی بیوی بنے گی. اے میری خدیجہ تیرا محل میں نے جنت میں دیکھا ہے، موتیوں سے بنا ہوا ہے. کہا ایک بات اور کہنی تھی میرے سرتاج. کہا بولو خدیجہ. کہا حضور ایک جوڑی کپڑے دے دیں، اسے کفن بنا کے قبر میں جانا چاہتی ہوں، جہاں آپ کا کپڑا ہوتا ہے وہاں کوئی عذاب نہیں آتا. سرکار نے سیدھا خدیجہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کپڑے کی بات کرتی ہو خدیجہ، اگر کہو تو میں اپنی کھال نکال کے تم کو دے دوں. پھر امت کی پہلی ماں نے آخری ہچکی لینے سے پہلے جو باتیں کہی ہیں تاریخ روتی ہے. میرے سرکار 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، مگر میری بیٹی فاطمہ رہ گئی. میری 6 سال کی بٹیا فاطمہ ہے. ہاتھ پکڑ کے بولی لیجئے حضور اس کا خیال رکھیے گا. میرے سرکار نے اپنی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا. خدیجۃ الکبریٰ نے آنکھیں بند کی، آخری ہچکی لی. کچھ دنوں کے بعد حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی اوجڑی کسی ظالم نے رکھ دی. جب اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی تو میرے آقا کا مذاق اڑنے لگا. دیکھو اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، مذاق اڑنے لگا. تو کسی نے جا کر کہا فاطمہ آپ کے ابا 7 سال کی عمر ہے تقریباً، دوڑتی بھی آتی ہیں، دیکھتی ہیں بابو سلام سے دیکھی میرے ابا کے اوپر یہ ہو رہا ہے، تو پہلے اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہیں اور پھر پانی لے کے آتی ہیں آب زمزم، اور اس کے بعد پانی جب ڈالتی ہیں اپنے ابا کی زلفوں پر غلاظت لگی تھی نا، گندگی، تو اس کو دھو رہی تھی. تو حضور نے ایسے اپنی بیٹی کو دیکھا، ایک اکیلی بیٹی ہے اپنے باپ کا سر دھونے والی. ایسے دیکھا 7 سال کی بیٹی کو دیکھ کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آنسو پونچھ دیے اپنے ابا کے اور کہنے لگی میرے ابا آپ غم نہ کریں. میری امی خدیجہ کہتی تھی فاطمہ دیکھنا آج یہ پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں تیرے باپ کو، مگر ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے باپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. تو دیکھنا آج یہ مکے میں تکلیف کس نبی کو بھلا دیا ہم نے، کس پیغمبر کو بھلا دیا. اے نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں زندگی مختصر ہے، موت آنے والی ہے. لوگ کہتے ہیں میں سب کو موت آ جائے گی، کوئی نہیں بچے گا. میرے بھائیوں کتنی قبریں بن گئی، کتنی بننے کے لیے تیار ہیں. جو دولت کما رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو نہیں کما رہے ہیں غریب ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. یہ 50-60 سال زندگی کیا سدھارنی ہے. متاع دنیا قلیل، دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، سنبھالنی ہے تو آخرت کو سنبھالو. کیا دنیا میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے نبی پر درود پڑھنے کی عادتیں بنا لو. میری بہنوں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی دیکھو، سب کچھ لٹا کے کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دے میرے آقا. آج تم کیسی بیویوں ہو جو اپنے گھروں میں تم نمازیں نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی. میری بیٹیوں میری بہنوں بس یہی تم سے گزارش ہے میرے دوستوں، میری آخری باتیں ہیں اور آپ حضور کے امت ہو، اپنے رب سے توبہ کر لو. راتوں کو فلم دیکھنے والوں نوجوانوں یاد رکھو تمہاری یہ جو نگاہیں گندی ہو رہی ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے رب سے توبہ کر لو میرے دوستو، توبہ کر لو، اپنے اللہ سے کہو معاف کر دے مالک، تو وہ پھر معاف کر دے. خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے سے معافی مانگو. حضور فرماتے کفل نام کا ایک لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، یعنی ہر رات نئی لڑکی. 60 دینار میں ایک لڑکی بلائی، رونے لگی. اس نے کمرے میں آ کے اس نے اس کا ہاتھ لگایا، رونے لگی کہ میری رات خراب کر رہی.